معروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان فوری انتخابات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ جلسے جلوسوں کی بجائے پختونخوا اسمبلی تحلیل کرتے اور ان کے اراکین پنجاب اسمبلی، سندھ بلوچستان کی اسمبلیوں اور سینٹ سے بھی مستعفی ہو جاتے۔ وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے کسی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر حکومت کو جرأت مندانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ اپنے تازہ کالم میں سلیم صافی لکھتے ہیں کہ اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہونے کو ہے۔ سفارتی اور معاشرتی حوالوں سے بھی پاکستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، لیکن اس کا اعتراف وہ دونوں باوجود نہیں کر رہے بلکہ دن رات اسے مزید تباہ کرنے میں لگے ہیں۔ تاہم سر دست سب سے اہم مسئلہ جو سر پر کھڑا ہے وہ معیشت کا ہے، اور اس میں بھی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ IMF کی شرائط تسلیم کر کے اچانک مہنگائی میں اضافہ کر کے عوام کے قہر و غضب کا خطرہ مول لیا جائے یا پھر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا۔ اسی الجھن کا حل نکالنے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت لندن میں سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس وقت ایک سوچ یہ ہے کہ عمران خان کے گند کو اپنے سر لینے کے بجائے فوری انتخابات کا راستہ اختیار کیا جائے، اور دوسری رائے اس کے برعکس یہ ہے کہ پہلے معاملات کو کسی حد تک کنٹرول کیا جائے اور ساتھ ہی عمران خان کو ایکسپوز بھی کیا جائے اور پھر انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ مجوزہ راستوں میں بہتر راستہ کون سا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے اپنی رائے دینے سے قبل سلیم صافی دو وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ حالیہ بحران کی اصل جڑیں گزشتہ الیکشن کو سلیکشن بنانے میں پیوستہ ہیں۔ تب اگر نیب، میڈیا اور عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال کر جعلی اسمبلیاں تشکیل نہ دی جاتی تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن سے قبل مجھ پر بہت دباؤ ڈالا گیا کہ دیگر اینکرز کی طرح میں بھی پاکستان کو ووٹ دو کا پیغام ریکارڈ کرواؤں، لیکن میں استعفیٰ دینے کو تو تیار ہوا، تاہم وہ پیغام ریکارڈ نہیں کروایا۔ اگر قبل ازیں انتخابات اور پولیٹیکل انجینئرنگ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی جب پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا اور RTS سسٹم فیل کروایا گیا تو ان انتخابات کی کوئی وقت نہیں بنتی۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں دوسرے بھی نہیں بلکہ تیسرے نمبر پر آنے والوں کو منتخب ڈکلیئر کیا گیا اور پھر انہیں وزیر مشیر بھی بنایا گیا۔ چنانچہ میرے نزدیک اسمبلیاں اور اسمبلیوں سے بننے والا سیٹ اپ جعلی تھا اور جعلی ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جعلی اسمبلیوں کا لیڈر بدلنے سے ان کے جعلی ہونے کی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میں عمران خان کی حکومت کو بھی ڈی فیکٹو سمجھتا تھا اور موجودہ سیٹ اپ کو بھی۔ چنانچہ اصولی موقف میرا کل بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی بحران تب ختم ہو سکتا ہے جب آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کب اور کیسے۔ سر دست نئے انتخابات کے لیے ایک حوالے سے فضا بہتر ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر آئینی رول تک محدود ہو کر سیاست، عدالت اور صحافت میں مداخلت سے فی الوقت تائب ہو چکی ہے۔ چنانچہ گزشتہ 5 برسوں میں پہلی مرتبہ ہمیں الیکشن کمیشن، عدلیہ اور میڈیا آزادی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو جمہوریت اور آزادانہ انتخابات کے لیے ضروری ہیں۔ سلیم صافی کے مطابق پہلی وجہ تو یہ ہے کہ IMF کے ساتھ فیصلہ کرنے میں مہلت کم ہے۔ اس دوران اگر حکومت اسمبلیاں توڑ دیتی ہے تو نگران حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف عالمی طاقتیں اور عالمی مالیاتی ادارے نگران حکومتوں کے ساتھ طویل المیعاد منصوبہ بندی سے گریز کرتے ہیں۔ نگران حکومتوں کو عوام کی زیادہ فکر بھی نہیں ہوتی، چنانچہ یا تو وہ IMF کی وہ تمام شرائط تسلیم کر لیں گی جو ماضی میں عمران خان حکومت ان کے ساتھ مان چکی ہے، اور یا پھر اگر فیصلہ نہیں کر پاتی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو مشکل فیصلے عمران خان نہ کر سکے اور اب قداور شخصیات اور بڑی پارٹیوں کی مشترکہ حکومت نہیں کر سکتی، وہ مشکل فیصلے ایک نگران حکومت کیسے کر سکے گی؟ جبکہ جون کا مہینہ قریب ہے اور جون میں باہر صورت نیا بجٹ پیش کرنا ہوگا۔ دوسری بڑی رکاوٹ الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بنیادی فیصلے الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں۔ عمران خان اب بھی امپائر اور فواد چودھری چوکیدار سے مطالبات کر رہے ہیں، لیکن آئین کے روح سے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تحریری موقف پیش کر چکا ہے کہ اسے انتخابات کی تیاری اور نئے حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم 7 ماہ درکار ہیں۔ یوں اگر 7 ماہ تک انتخابات کی تیاری نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟
तीसरी बड़ी रुकावट यह है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इमरान खान का मुकर्रर करदा है, लेकिन इस वक्त वो दिन रात इनके खिलाफ बोलते रहते हैं, इनके दफ्तर के सामने मुजाहरे कर रहे हैं, उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन से उनका मुतालबा ये है कि वो इनके लिए इसी तरह के गैर कानूनी काम करे जिस तरह के सरदार रज़ा का इलेक्शन कमीशन कर रहा था। गोया वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब अगर नताइज इमरान खान की मर्जी के खिलाफ आते हैं तो वो शोर मचाएंगे और गुज़िश्ता इलेक्शन की तरह सिलेक्शन होती है तो बाकी जमातें तस्लीम नहीं करेंगी। इसलिए इंतखाबी इस्लाहात किए बगैर इंतखाबात में जाना मुल्क को अनारकी में धकेलने के मुतरादिफ है। मैं इस हकीकत से भी वाकिफ़ हूँ कि मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, पख्तूनख्वा, मैप, MQM और दीगर कौम परस्त जमातों को फौरी इंतखाबात सूट करते हैं, जबकि खुफिया एजेंसियों के सर्वेज भी बता रहे हैं कि फौरी इंतखाबात की सूरत में वाज़ा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को हासिल होगी। लेकिन अब अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ये गलती की है कि पहले जाली असम्बलियों में बैठ गई हैं और अब अदम एतमाद भी ले आई हैं, तो फिर सिर्फ पार्टी मफाद को नहीं बल्कि कौमी मफाद को मद्देनज़र रखें, हिम्मत पकड़ें और मुल्की हालात को मद्देनज़र रखकर मुश्किल फ़ैसले करें। सोशल मीडिया और जलसों की दुनिया अलग, जबकि ज़मीनी और सियासी हक़ाइक़ की दुनिया अलग है। इमरान खान को खुद भी इसका अंदाज़ा है। वो सिर्फ नफ्सियाती दबाव डाल रहे हैं। वो खुद फौरी इंतखाबात में संजीदा होते तो जलसे जुलूसों की बजाय पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करते, कौमी असम्बली से जाली तरीके से इस्तीफ़े देने के बजाय अपने इस्तीफ़े मौजूदा स्पीकर के हवाले करते, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की असम्बलियों और सेनेट से भी इस्तीफ़े देते, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखते, जिससे पता चलता है कि वो डरा भी रहे हैं लेकिन साथ साथ खुद भी डर रहे हैं। इसलिए किसी किस्म के दबाव में आए बगैर हुकूमत को जुर्रतमंदाना फैसले करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर ये जिम्मेदारी अपने सर ली ही क्यों। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।